بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعود الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شروع کرتا ہوں اس پاک ذات کے نام سے کہ جس کے قبضے میں میری اور آپ سب کی جان ہے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ وائی ہیپینیس از امپورٹنٹ فار اوور لائف، مطلب خوشی جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے ہماری جو لائف میں۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا وہ ساری زندگی سٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے اور گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، یہ سارا کس کے لیے کرتا ہے؟ تاکہ اس کو جو ہے نا وہ اندر سے وہ خوش ہو۔ تو اگر وہ اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو وہ کیا ہوتا ہے جی، افسردہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات تو ٹھیک ہوگی کہ گاڑی ہونی چاہیے، گھر ہونا چاہیے، سب باتیں ٹھیک ہیں۔ اب جو ہے نا وہ انسان کو جو ہے نا وہ خوشی جو ہے وہ کیسے حاصل ہوگی؟ مطلب کچھ میں نے لوگ دیکھے ہیں جی کہ ان کے پاس جو ہے نا گاڑی ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس خوشی نہیں ہے۔ اب اس کا کیا حل ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ والی ویڈیو جو یہ پوری دیکھنی ہے، تاکہ جو آپ کا دماغ ہے نا وہ بالکل مکمل طور پہ جو ہے اس ویڈیو کے بعد جو ہے نا وہ انشاءاللہ تبدیل ہوگا۔ جو آپ معاشرے کے بارے میں مطلب سوچتے ہیں، جو معاشرے کے بارے میں جو چیز سمجھتے ہیں، آج سے جو ہے نا وہ بالکل آپ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے نا وہ سوچنا شروع کر دیں گے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ خوشی جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے کیوں زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور ہم جو ہے وہ کس طرح خوش ہو سکتے ہیں۔ اب اس کا جو ہے نا بالکل ایک آسان سا حل ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے دن کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اہمیت دینا شروع کر دینی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ اپنے آپ کو، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو، مطلب آپ کے اندر جو چیزیں صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں ان کو آپ نے اہمیت دینی ہے۔ اگر آپ اچھا کپڑا سلائی کر سکتے ہیں تو اس کو آپ اہمیت دیں۔ اگر آپ ایک اچھا کھانا پکانے والی ہیں تو آپ کیا کریں کہ اس چیز کو اہمیت دیں۔ اگر آپ طالب علم ہیں اور آپ کو لکھنے کا زیادہ شوق ہے تو آپ کیا کریں، اس چیز کو اہمیت دیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے، اپنے آپ جو اندر آپ کی خوبیاں چھپی ہوئی ہیں ان خوبیوں کو کیا کرنا ہوتا ہے، اہمیت دینی ہوتی ہے۔ آپ یقین مانیے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی میں جو ہے نا وہ خوشی ہوگی۔ آپ بے شک اس ویڈیو کے بعد یہ والا تجربہ کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے کہ جی آپ اپنی اولاد کو جو ہے نا وہ اہمیت دیں، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ کی جو اولاد ہے اس کو آپ اہمیت دیں۔ یقین مانیے کہ آپ خوش ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو آپ کی جو اپنے بھائی کی ہے یا بہن کی ہے ان سے محبت کرنا شروع کر دیں، ان کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں، تو یقین مانیے آپ خوش ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ مختلف قسم کی جو ہے نا وہ باتیں تھیں۔ یا پھر اگر آپ کے پاس گاڑی ہے یا اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے اور آپ جو ہے وہ موٹر سائیکل سے گاڑی خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو آپ اپنی اس موٹر سائیکل کو اہمیت دیں۔ جو بھی کام ہو آپ شکر ادا کریں کہ یہ میرے پاس چیز ہے اور اسی کے ذریعے سے میں نے جو ہے نا وہ اپنے کام سر انجام دینے ہیں، تو یقین مانیے آپ خوش ہونا شروع ہو جائیں گے کہ اس سے جو ہے نا مختلف قسم کے میں نے آج کام کی ہیں۔ میں ایک جو ہے نا وہ آپ کو ایک کہانی بھی سناؤں گا۔ ایک بادشاہ تھا اور ایک جو ہے نا اس کا وزیر تھا۔ وہ وزیر جو تھا وہ بڑا جو ہے نا ہر وقت خوش رہتا تھا۔ اب ہوتا یوں تھا کہ وہ بادشاہ تھا، بادشاہ کے پاس ہر چیز تھی، لیکن وزیر تو آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ ہی دیتے ہیں نا جو چیزیں دینی ہوتی ہیں۔ وہ وزیر جو ہے نا وہ بہت خوش رہتا تھا۔ تو بادشاہ کو ایک دن نا بادشاہ نے ایک دوسرے وزیر سے بات کی کہ اس کو جو ہے نا وہ میں نے پریشان دیکھنا ہے، کیونکہ یہ ہر وقت جو ہے نا وہ خوش رہتا ہے، تو اس چیز کا کیا حل ہے؟ دوسرے وزیر نے کہا اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس وزیر نے اس طرح کیا کہ تھیلی لی، اس تھیلی کے اوپر لکھا 100 سکے، لیکن اس تھیلی کے اندر اس نے جو ہے نا وہ 99 سکے 99 سکے ڈال دیے۔
اب اس نے اس طرح کیا وزیر نے کہ اس کے جو گھر ہے نا، جو وزیر خوش رہتا تھا، اس کے گھر کے باہر گیا اور ان تمام اس تھیلی کو جو ہے نا وہ پھینک کر آ گیا اور ان کے دروازے کو جو ہے نا دستک دی۔ اب وہ وزیر باہر نکلا جو خوش رہتا تھا ہر وقت، اس نے تھیلی اٹھائی اور سکے گننا شروع کر دیے۔ جب سکے گنے تو 99 سکے تھے، ایک سکہ نہیں تھا۔ اب اس تھیلی کے اوپر لکھا ہوا تھا 100 سکے۔ اب وہ جو ہے نا وہ پریشان ہو گیا کہ ایک سکہ جو ہے میرے سے گم ہو گیا۔ اب اس نے اس طرح کیا کہ ساری جو گھر والے تھے نا، سارے گھر والے، ان کو جو ہے نا وہ اس کام پہ لگا دیا، جی وہ جو ایک سکہ مجھ سے گما ہے نا اس کو تلاش کرو، میرے ساتھ جو ہے نا وہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ مدد کرو۔ اب وہ سارے گھر والے جو ہے نا وہ پوری رات اس کو جو ہے نا وہ کھودتے رہے باہر جو مٹی تھی، کہ کہیں نہ کہیں تو سکہ ہوگا جو گم گیا اس سے۔ پوری رات جو ہے نا وہ اسی چیز میں گزر گئی۔ تو جب صبح وزیر جو ہے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو اس کی جو آنکھیں تھیں وہ سرخ لال تھیں، تو بڑا خاموش جو بادشاہ کام کہتا تھا وہ اس کا الٹ کر دیتا تھا۔ اب بادشاہ جو ہے نا اس نے کہا خیریت ہے، آج کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تو اس نے جو ہے نا وہ رات کا سارا اس طرح ماجرا سنایا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پاس 99 سکے موجود تھے، لیکن وہ اس ایک سکے کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور جو اس کے پاس 99 سکوں کی خوشی تھی وہ اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے، لیکن اس ایک سکے کے پیچھے وہ بھاگنا شروع کر دیا۔ اس طرح کیا ہوا اس کہانی میں کہ اس نے ایک سکے کے پیچھے جو ہے نا وہ اپنی تمام تر خوشیوں کو قربان کر دیا۔ تو لہٰذا جو آپ کے پاس چیز موجود ہے اس چیز کو آپ نے اہمیت دینی ہے تاکہ آپ خوش رہیں، کیونکہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اس کو جب آپ اہمیت دینا شروع کر دیں گے تو آپ الٹیمیٹلی کیا ہوگا، خوشی آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گی، آپ خوش ہوتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اگر ایک ٹیچر ہے اور آپ کے پاس اسٹوڈنٹ آتا ہے تو وہ کہتا ہے سر میں نے آج کام نہیں کیا، آپ اس کی بات کو مان لیں۔ اب اس بات کو ماننے کا کیا مطلب ہوگا، ایک دن وہ بولے گا، دوسرے دن بولے گا، تیسرے دن، لیکن چوتھے دن اس کا ضمیر جو ہے نا وہ خود بولے گا کہ نہیں سر میں جھوٹ بول رہا تھا اتنے دنوں سے۔ تو لہٰذا آپ اس بات کو ماننا شروع کر دیں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں، اگر آپ آفیسر ہیں اور آپ کے نیچے ملازم ہیں تو آپ ان ملازموں کی بات ماننا شروع کر دیں۔ اگر وہ ملازم کہتا ہے سر میں نے آج اس وجہ سے چھٹی کی ہے تو یقین مانیے آپ مانیں ایک دن کہ ٹھیک ہے آپ نے چھٹی کی کر لی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا وہ ملازم آپ سے خود بولے گا کہ نہیں سر میں جھوٹ بول رہا تھا، میں نے جو ہے نا چھٹی اس وجہ سے نہیں تھی کی۔ تو لہٰذا یقین کر مانیں کہ آپ ان کی باتوں کو ماننا شروع کر دیں، مثبت طریقے سے سوچنا شروع کر دیں، جو بھی چیز ہے اس کو پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں، تو یقین مانیے کہ آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اور آپ کے ساتھ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن خود بولیں گے کہ میں نے یہ جھوٹ بولی تھی، یہ بات میں نے غلط بولی تھی، لہٰذا مجھے معاف کر دیں۔ تو اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ اپنے اندر خوشی کیسے لے کے آئیں۔ اب آپ یقینی طور پہ جو ہے نا وہ بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم جو ہے نا اپنی ضروریات کو جتنا لمیٹڈ رکھیں گے اتنے ہی ہم خوش رہیں گے۔ تو مختصر رہنا ہے، مختصر رہیں، لیکن کیا کریں اس کے ساتھ خوش بھی ہونا ہے کہ جو بھی چیز کریں وہ کم کریں لیکن خوش ہونا ہے کہ اتنا ہم نے کام کیا ہے آج کا، تو اس بات پہ آپ جو ہے نا وہ خوش ہونا چاہیے۔ اب ایک اور میں آپ کو اسلامی جو ہے وہ اگزامپل بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بادشاہ ہے مطلب کام کے لیے یا کسی، اب ہوا یوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب وہ آئیں تو ان کے لیے پانی اور چنے لے کے آؤ۔ اب دیکھیں آپ کتنے غور سے اس چیز کے اوپر مشاہدہ کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے لیے پانی اور چنے لے کے آؤ، تو ان کو جو ہے نا کافی دیر بٹھائی رکھا اور ان کے سامنے جو ہے چنے رکھے اور پانی، انہوں نے کیا کیا، چنے اور پانی جو ہے وہ پینا اور کھانا شروع کر دیے۔ اس سے کیا ہوا کہ کیونکہ ان کو زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اس وقت کھانے کا ٹائم تھا، تو جب طرح طرح کی ڈشیں جو ہے پکا کے ان کے آگے رکھی گئی
تو انہوں نے کہا جی نہیں اب ہمارا دل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے نا وہ چنے کھا رہی ہیں، جو ہے وہ آپ نے جو ہمارے سامنے چنے رکھے تھے اور پانی، اس سے ہمارا جو ہے نا وہ گزارا ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر چنے کھا کر بھی گزارا ہو سکتا ہے تو کیوں اتنی بڑی بڑی ڈشیں اور اتنی اہتمام کرتے ہو؟ جو چیز تم اتنے کم چیزوں میں اگر آپ کو گزارا ہو سکتا ہے تو آپ ان چیزوں کو اگر زیادہ پاک گئی ہیں یا زیادہ فضول خرچی کرنے کی بجائے کیا کریں، آپ غریبوں میں بانٹ دیں۔ تو یہ دیکھیں کیسی کیسی انہوں نے جو ہے نا وہ مثالیں اس طرح کی بنا کے رکھی ہیں، مطلب سیٹ کی ہیں، تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ہم اس سے سیکھ سکیں۔ تو سمپلیسٹی جو ہے نا، سادگی، وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا عمر، کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کیوں نہ روں کہ جو دوسرے بادشاہ ہیں وہ زندگی کا ہر قسم کا لطف جو ہے نا وہ اٹھا رہے ہیں، زندگی کی جو بھی سہولیات ہیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن آپ جو ہیں وہ اتنے سخت قسم کی، مطلب چٹائی ہے، نیچے سوتے ہیں، کھردرے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا خوبصورت انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ نہیں عمر، وہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جب کہ میں نے آخرت کو اچھا بنانا ہے۔ تو لہٰذا اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو ہے نا وہ زندگی میں کم کھائیں، کم پئیں، لیکن اچھا کھائیں، اچھا پئیں، لیکن جو ہے نا وہ ستھرا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے، اچھا کھانا ہے، تاکہ آپ جو ہے نا وہ خوش رہیں۔ تو میری جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ کیسے کیا ہم زندگی میں جو ہے نا وہ خوشی کی اہمیت ہے اور انسان جو ہے وہ کس طرح خوش رہ سکتا ہے۔ اب آپ سے جو ہے آخر پہ یہی میں اپیل کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے، تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئیں وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں، آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ نوٹیفیکیشن پہنچ جائے، اور کمنٹ لازمی کرنا ہے تاکہ مجھے بھی پتہ چلتا رہے کہ کیسی ویڈیو بنی اور اچھا ٹاپک تھا یا نہیں تھا۔ لازمی آپ نے جو ہے وہ کمنٹ کرنا ہے۔ تب تک کے لیے مسعود الحسن کو دیجیے اجازت۔